آدمی کا کھینچ رہا نہیں کرنا، آدمی زیادہ میں نکل جاتا کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا، کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا، پروردگار حسن ہے میرے رسول کا۔ سائے کی اس لیے نہ ضرورت نبی کو تھی، سائے کی اس لیے نہ ضرورت نبی کو تھی، مولا کائنات تھے سایہ رسول کا۔ اور وہ اس لیے نہ آئے سقیفہ کو چھوڑ کر، اور وہ اس لیے نہ آئے سقیفہ کو چھوڑ کر، قاتل اٹھاتے کیسے جنازہ رسول کا۔ خیبر میں جو علم نہ محمد سے پا سکے، خیبر میں جو علم نہ محمد سے پا سکے، پھرتے وہ آج لے کے جھنڈا رسول کا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ ہوں تو چنڈا بھی نہیں رہا جی، نہ کوئی ڈنڈا ہی رہ گیا ہوں۔ کوشش کر رہے ہیں ویسے اٹھانے کی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہے بزم ہر جگہ سجی نبی کے پاک نام سے، ہے بزم ہر جگہ سجی نبی کے پاک نام سے۔ جہاں میں آج ہے خوشی نبی کے پاک نام سے، ہے بزم ہر جگہ سجی نبی کے پاک نام سے۔ جہالتوں کے دور میں جو علم کا ظہور ہے، خدا نے خلق جو کیا میرا نبی وہ نور ہے ظلمتوں میں روشنی نبی کے پاک نام سے۔ جہاں میں آج ہے خوشی نبی کے پاک نام سے۔ بلا کے عرش پاک پہ خدا نے یہ دکھا دیا، حبیب میرا مصطفیٰ جہاں کو یہ بتا دیا۔ خدا کی شان بڑھ گئی نبی کے پاک نام سے، خدا کی شان بڑھ گئی نبی کے پاک نام سے۔ قدم قدم سہے ستم مگر صدا کیے کرم، خدا کے عشق میں نبی نے تھاما دین کا علم، حیات دی کو مل گئی نبی کے پاک نام سے۔ یہ حکم تھا رسول کا ہمیشہ تھام کر رکھو، قرآن و اہل بیت کے اصول پر سدا چلو۔ حدیث ہے یہ آج بھی نبی کے پاک نام سے۔ یہ محفلیں یہ رونقیں یہ چاہتوں کے سلسلے، دلوں سے بغض دور ہو مٹا دو سارے فاصلے، شروع کریں یہ کام بھی نبی کے پاک نام سے۔ فضائیں گنگنا رہی ہوائیں مسکرا رہی، مہک مہک کے داستان جہاں کو یہ سنا
रहीम ہے آمد بہار بھی نبی کے پاک نام سے عطائے پنج تن ہے یہ جو حرف ہیں مجھے ملے غلام مصطفیٰ علی ہمیشہ یہی کہے ملی ہے علم آ گئی نبی کے پاک نام سے ہے بزم ہر جگہ سجی نبی کے پاک نام سے جہاں میں آج ہے خوشی نبی کے پاک نام سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جگہ نہیں ہے پرسوں ابھی 10 بجے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محسن بھائی کے ماشاءاللہ جی مہدی صلی سائے کی ضرورت پڑتی ہے فرش پہ محفل سجی عرش اولا کے واسطے فرش پہ محفل سجی عرش اولا کے واسطے عرش سے صلوات آئی مصطفیٰ کے واسطے عرش سے صلوات آئی مصطفیٰ کے واسطے مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں تو کیا ہوا مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں تو کیا ہوا ہے ابو طالب کا سایہ مصطفیٰ کے واسطے ہے ابو طالب کا سایہ مصطفیٰ کے واسطے سورہ تبت یدا سے صاف ظاہر ہو گیا سورہ تبت یدا سے صاف ظاہر ہو گیا ہے عذاب حق عدو مصطفیٰ کے واسطے ہے عذاب حق عدو مصطفیٰ کے واسطے صلوات ہم ثنا کر نہیں سکتے محبت ہماری عقل نہیں جا سکتی ہے جبریل سدرہ منتہا سدرۃ المنتہا تک جا سکے ہم ادھر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں تو لیکن بھی پہنچ جائے بڑی بات ہاں تو شاعری تو بہت ہے لیکن 2-3 مصرے پھر انشاءاللہ چھوٹی سی تقریر خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے 2-3 اشعار دوسرے پھر انشاءاللہ سب کے ساتھ پڑھے کیونکہ پورا نہیں پڑھے گی ٹائم نہیں ہے صلوات پڑھے علم کا بھی تذکرہ ہوا تو اس سے کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ بھی مزہ آئے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر واعظ
علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر واعظ بزرگوں کا تیرے خیبر میں رات جاگنا کیا ہے بزرگوں کا تیرے خیبر میں رات جاگنا کیا ہے ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے صلوات علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو سرے محشر پتہ چل جائے گا اس کی سزا کیا ہے صلوات آج جشن ہوگا مولانا شیرازی صاحب آئیں گے پیرس سے یہ میں نے پروگرام میں رکھ دیا ہے دعا کرے کہ ہمارا کیا موسم تھوڑا سا ٹھیک ہو گئے دعا والے بھی آ سکے انشاءاللہ صلوات پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ونور عرشہ خاتم النبیین والمرسلین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أسحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات اللهم صل على محمد آل عمران کی آیت جو ہم سنتے رہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو لیکن اس سے پہلے کی آیت میں نے اس لیے پڑھی یا الذین آمنوا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ کہ یہ ہو کہ آپ ایسے نہ مرو کہ مسلمان نہ ہو یعنی مسلمان مرو ہے نا بہت اہم بات ہے سارے انبیاء بچوں کو وصیت کرتے تھے کہ آپ کو مسلمان بننا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں ہماری وصیتوں میں پیسے کی بات ہوتی ہے بلڈنگ کی بات سب کچھ ہوتی ہے لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن یہ خاص وصیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو مسلمان بننا ہے مسلمان رہنا ہے یعنی کہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو یعنی خیر تو یہ خاص اسی لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کہ دین پر رہے یہ خاص دعا ہے کہ مرنا ہے تو مسلمان مرنا ہے یہ سارے انبیاء نے یہ کیا تو ادھر بھی لکھا ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو کہ آپ مرو تو مسلمان مرو پھر جو کہتے ہیں کہ رسی کو پکڑ مضبوطی سے پکڑ رکھو تو تفسیر میں یہ ہے کہ یہ رسی کی تفسیر یہ ہے کہ یا محمد ہے محمد کے دور میں یا اہل بیت ہے یہ اللہ کی رسی ہے خاص یہ ہے تو پھر اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فرما رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ آپ بھولنے جانا کہ جو نعمت آپ پر آئی ہے کہ آپ پہلے لڑتے تھے سے لکھا ہے
पहले आप लड़ते थे, एक छोटी छोटी सी बात में किसी को कत्ल करते थे ऐसे, लेकिन एक नेमत से आप सब भाई भाई बन गए, इख्वान। ये नेमत तफसीर में है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिस्ट्री में एक ही शख्सियत है ऐसी कि 10 साल के दौर में, ऐसे 23 साल रहे ना, 13 साल मदीने में, 10 साल मक्के में, लेकिन 10 साल में कि सोच सबकी बदल गई। उनके सोच क्या थी कि इंतकाम, कोई भी छोटी छोटी चीज में कबीले कबीले लड़ते थे, इसको कत्ल कर रहे थे, और सदियों तक और नस्ल नस्ल तक वो दुश्मनी रहते थे। और ये 10 साल में एक शख्स ने आके सारी सोच बदल दी, सब भाई हो गए। यानी वहदत, यूनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ईमान के लिए और तरक्की के लिए, हमारे उम्मत के लिए, यूनिटी के लिए भाईचारा जरूरी है। हम इधर आए और हमारे में ये ब्रदरहुड ना हो, भाईचारा ना हो तो बेकार है, क्योंकि ये शुरू में यही हुआ कि भाई बन जाओ, भाई बनो, फिर आप तरक्की कर सकते हैं। तो ये आयत है कि आपको नेमत मिली है, ये नेमत रसूलुल्लाह है, ये नेमत। अब इसकी सिफात तो हम सूरह जुमा में पढ़ते हैं, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू आयातिही, कि नबी का काम यह था, यतलू आयातिही, कि वो कुरान की आयतों की तिलावत करे, वो युज़क्कीहिम, आपको पाक करेगा। पाक कैसे करेगा? आपको जब कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, आप शिर्क से पाक हो जाओगे। वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब, किताब की आपको इल्म देगा, और किताब का इल्म काफ़ी नहीं है तो लगा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, हिकमा, वो आप बड़ी बड़ी तकरीर सुनते हैं नहीं कि हिकमत क्या है, इल्म क्या है। हिकमत के बगैर इल्म अप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे कि जब आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, थ्योरी, जब थ्योरी ही आपको जानते हैं तो ज़रूरी ये आपको वो क्या कहते हैं, हुनर नहीं देगा कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। इसीलिए स्टाश करना पड़ता है। जो स्टाश किया होगा उनको जल्दी काम मिल जाएगा कि उनको है तजुर्बा है, एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन जब थ्योरी ही सीखेंगे तो कुछ तरक्की करने का बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो यही जब रसूल आए तो पहला काम यह किया कि कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपको पहले पाक कर दिया, दिल को पाक कर दिया, शिर्क से पाक कर दिया, तौहीद आ गई। अब ये हो गया कि आप भाई बन गए। तो जो मुसलमान है ये रसूल की पहली बात को मानना ही है, वरना मुसलमान नहीं है। ये पहली बात कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि आप कामयाब हो जाएंगे। हो गया ना? अब पहली बात मानना है तो फिर आखिरी बात भी मानो। और आखिरी बात क्या है? आखिरी बात हम कहते रहते हैं कि हम तो कहते हैं कि रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़रन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती, कि ये आखिरी बात ये भी मानना है। तो ये हदीस है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये किताबुल्लाहि व सुन्नती, लेकिन सुन्नत भी आप ढूंढने जाओगे किधर जाओगे? रसूल के बाद वही अहले बैत से ही सुन्नत मिलेगी। यानी जो आप चेंज भी कर दो तो वही बात आती है कि अहले बैत और कुरान को आपको साथ साथ लेना है तो आप कामयाब होंगे। फिर जो हम देखें कि ये आखिरी बात, लेकिन कुरान भी यही कह रहा है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि इताअत अल्लाह की करनी है, रसूल की और उलिल अम्र। तो उलिल अम्र भी तकरीर आप सुनते रहते हैं कि उलिल अम्र कौन हो सकते हैं। मौलाना ने बहुत अच्छी तरह से कह दिया था कि 3 चीज़ होनी चाहिए। इस्मत होना चाहिए कि मैसेज बिगड़ न जाए, शुजाअत और इल्म, यानी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। उलिल अम्र वो होता है। तो जो लोग तफसीर करते हैं कि ये आपके हुक्मरान हैं, तो दुनिया में क्या हुक्मरान सब खुद के पास एडवाइज़र होते हैं, यानी मोहताज है, इल्म नहीं है पूरा, किसी और को पूछना पड़ता है। तो ये उलिल अम्र नहीं हो सकते। उलिल अम्र मासूम होना चाहिए, आलिम होना चाहिए और शुजा होना चाहिए। ये सारा क्लियर हो जाता है कि ये हमारे अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम हैं। तो ये भाईचारा आहिस्ते आहिस्ते सबको समझाया। पहले 40 साल इसीलिए तो कहा कि उनको खुद को अमीन और सादिक कहलवाया। तो मैंने कहा है कि मदीने में जब मक्के में थे तब तक कुछ वाजिब नहीं हुआ था, रोज़ा नमाज सब कुछ। जब मदीने में हिजरत के बाद सब कुछ वाजिब हुआ तो क्या कहते थे? जो मुसलमान बनते थे वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उनको क्या कहते? उनको कहते झूठ नहीं बोलना,
یعنی سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنا امانت میں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کرنا. تو یہ میں نے کہا کہ ہم دور نہ جائیں، یہی ہم اپلائی کریں نا تو محمدی بن گئے. لیکن دوسرے جو ذریعے ہیں واجبات کے، اس جو کوالٹی صفات دی گئی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کرو گے تو یہ جو کہا کہ آپ سچ نماز سچی ہوگی تو آپ سچ بولو گے، آپ لوگوں کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہوگا آپ کا، آپ ماں باپ احسان، یعنی یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے. یعنی پہلے بتایا کہ کردار آپ کا ایسے ہونا چاہیے، اب اس کردار کو بہتر کرنے کے لیے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اور تقوی اس سے اختیار ہوتا ہے کہ جو عبادت ٹھیک بتائی گئی ہے ایسی کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خون، سب کچھ یہ کرو گے تو آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا. جیسے تقوی بڑھتا جائے گا آپ محمدی بنتا جائے گا. صلوات علیہ. آخری بات کہ جب رسول اللہ آخر ختم النبیین ہے، وہ سب مانتے ہیں، اس کے بعد نبی نہیں ہے، تو کیا اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے؟ ایک بڑا پروگرام تھا اللہ کا، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں بس امت جو کرے چلے گا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی کمپنی میں، کدھر بھی کوئی ایسے چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پریپریشن ہوتی ہے کہ کیسے وہ کام چلے. تو پیغام تو آ گیا، پیغام قرآن جو پیغام قانون ہے آ گیا، وہ چینج نہیں ہونے والا ہے قیامت تک. ابھی اس کی حفاظت کے لیے امامت کی ضرورت ہے. تو امام ہمارے حافظ پیغام ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہر دور میں ہے. یہی جو آیت میں نے پڑھی اس کا دوسرا حصہ ہم کو نہیں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فردوه فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ. جو آپ میں کچھ جھگڑا ہو جائے تو آپ رجوع ہو اللہ سے اور رسول سے. اب آج ہم کو جو یہ کرنا ہے، اس آیت تو ہے، آیت تو منسوخ نہیں ہوئی ہے، تو اس آیت پر ہم کو عمل کرنا ہے. تو خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم کو قرآن ہے ہمارے پاس قانون، لیکن رسول کی طرف کیسے جائے؟ تو یہ دلیل ہے کہ آج کے دور میں بھی رسول کا ایک نمائندہ ہے جو ہمارے بعد میں امام محمد ہے. بس ہم دعا کریں کہ بار الہ بحق محمد وآل محمد ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ ہفتے کو ہمارا جشن زیادہ بڑا ہوگا، لوگ آئیں گے دور سے انشاءاللہ. اور ہم دعا کریں کہ جو ہمارے مومن پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو ہمارے مریض ہیں ان کے لیے ہم ابھی اما یوجیب پڑھتے ہیں. کاظمی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، حنیف کانانی بیمار ہیں، عقیل بھائی کا بیٹا محمد بیمار ہیں، ستار صاحب بیمار ہیں، حیدر رضا صاحب، عنایت شاہ، دیدار شاہ کی زوجہ، صادق شاہ کی زوجہ، حاجی صاحب کی زوجہ، سید جعفر کی زوجہ، عباس بھائی کی زوجہ، اور پاکستان میں ایک مومنہ میرے خیال سے عامر بھائی کا والدہ ہے یا ان کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے لیے تو 5 مرتبہ میں یہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار الہ بحق محمد وعلى محمد. جو ہمارے مومنین کو اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک و صالح فرما. الہ العالمین بحق محمد وعلى محمد ہم کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم کو بحق محمد وعلى محمد تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ دوسرے تک پہنچائے، کہ معرفت احمد طاہرین سب تک پہنچائے، وہ ہم کو توفیق عطا فرما. لالا نے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے امام کو جلد ظہور فرما، ظہور کے وقت ہم کو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم زیارت پڑھتے ہیں انشاءاللہ.